بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دوستر سپیکس اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، شیخو پورہ میں دوسری شادی کی اجازت نہ دینے پر شوہر نے اپنی بیوی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے سر پر لوہے کے راڈ برسائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بدبخت شوہر نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اور اپنے بہنوئی کے ساتھ مل کر اپنی بہنوں کے سامنے اور ماں کے سامنے اپنی بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ زیادتی میں اس لیے کہوں گا کہ اس میں ساتھ میں جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، اور اتنی بدترین حالت کے اندر اس خاتون کو اسپتال منتقل کیا گیا، جسے دیکھ کر ڈاکٹر بھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگے تھے۔ نہ صرف یہ ظلم کیا گیا بلکہ اس لڑکی کی جو نند ہے اس نے اس کے چہرے پر پیشاب بھی کیا تھا۔ اس حوالے سے کچھ اہم تفصیلات سامنے آئی ہے۔ بیٹا جو کہ جس کے سامنے یہ تمام درندگی کی گئی تھی، 11 سالہ حسن کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے اور اس نے اس تمام ظلم کی کہانی جو ہے وہ اب کھول کے رکھ دی ہے، جس طریقے سے اس کی والدہ کے ساتھ یہ تمام تر ظلم کیا گیا تھا۔ کیا ہے اس خاتون کی کہانی، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل رپورٹ بھی اب سامنے آ چکی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر کیا خوفناک انکشافات کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 11 سالہ حسن ہے جو کہ جنت کا اور عثمان کا بیٹا ہے، اور اس کے سامنے اس کی والدہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ 3rd کلاس میں یہ بچہ پڑھتا ہے، اور اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا والدہ اور مما اور بابا کے درمیان لڑائی ہوتی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ یہ معمول کی بات تھی۔ روزانہ جب بابا شام کو کام سے گھر واپس آتے تھے تو یہ مما کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرتے تھے، اور انہوں نے ہی اس بچے کو یہ کہانی سنائی تھی کہ نانوں کے گھر جا کر آپ نے یہ کہنا ہے کہ مما کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی ظلم یا تشدد نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن بچے کے سامنے جو ظلم ہوا ہے وہ اب سنتے جائیں اور شرماتے جائیں کہ جس طریقے سے ایک انسان جو ہے بلکہ پورا خاندان جو ہے وہ حیوان بن جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں لا کر دیتے تھے، ہمیں کچھ پیسے نہیں دیتے تھے، کوئی خرچہ نہیں دیتے تھے، جبکہ اس کی ایک پھپھو ہے جس کا وہ نام بتا رہا ہے، آمنہ پھپھو۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ان کے رشتہ دار میں ایک لڑکی ہے نور، اس کے ساتھ وہ اپنے بھائی کی جو ہے یعنی کہ حسن کے بابا کی جو ہے وہ اس کی شادی کروا دی گئی، اور اسی بات کے اوپر جو ہے وہ روزانہ لڑائی ہوتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ سنڈے کا دن تھا اور دوبارہ پھر اسی بات کے اوپر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع ہوا، اور یہ جو عثمان ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ اپنی بیوی کو تو کوئی خرچہ نہیں دیتا تھا، لیکن جو نور جس کے ساتھ یہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا اس کے گھر میں پیزا، شوارما، برگر، کیک، اس طرح کے تمام لوازمات جو ہے وہ ادھر بیچتا تھا، لیکن اپنے بیوی بچوں کو وہ خرچہ نہیں دیتا تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سنڈے کو اس گھر کے اندر جو ہے وہ جاوید جو کہ عثمان کا بہنوئی ہے، مقصود ہے جو کہ عثمان کا دوست ہے، خالد ہے، یہ اس طریقے سے الفاظ بولے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے والد عثمان بذات خود اور دادی اور اس کے علاوہ پھپھو جو ہے وہ اس دن وہاں پر موجود تھی، اور یہ تمام لوگ جو ہے اس اپنے ساتھ جو ہے وہ لکڑی کے ڈنڈے اور لوہے کے ڈنڈے جو ہے وہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میری مما جو ہے وہ واش روم میں تھی، اور جیسے ہی وہ واش روم سے نکلی ہے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور جو ہے وہ ڈنڈوں سے مارا گیا، مکوں سے مارا گیا، ٹھڈے برسائے گئے، اور اس کے علاوہ بال کھینچے گئے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ تمام افراد نے اس کے اوپر جو ہے وہ پے در پہ تشدد کرنا شروع کر دیا۔ جس کے بعد حسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی والدہ کو جو ہے یعنی کہ جنت کو زبردستی جو ہے وہ شراب بھی پلائی گئی تھی، جو کہ یہ خود اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر آئے تھے۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی کہ شراب کیوں پلائی گئی تو بچے کا بڑا حیران کن ایک رد عمل تھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تاکہ اس کی مما جو ہے وہ چیخے نہ مار سکے، اس کی آواز جو ہے وہ دب جائے، یہ مدہوش ہو جائے، اس کے اوپر شراب کا اثر ہو جائے، اور اس کے بعد یہ بے رحمی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مارتے رہے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ تقریباً شام 6 بجے کا ٹائم تھا، اور اس 6 بجے کے دوران میری مما نے چیخیں بھی ماری تھی، لیکن کوئی بھی شخص وہاں پر بچانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے خود اپنی مما کو بچانے کی کوشش کی، جس کے اوپر میرے بابا نے مجھے تھپڑ مارے، مجھے دھکا دے کر پیچھے پھینک دیا، اور اس کے علاوہ جب بھی وہ اس کو بچانے کے لیے جاتا تھا اس کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ پھر یہ کہتا ہے اس کی مما کے جو ہے وہ کپڑے تک پھاڑے گئے اس کے سامنے، میرے بابا نے میرے مما کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کے دوستوں نے میری مما کے ساتھ باقاعدہ طور پہ زیادتی کی۔ یہ اس لڑکے کے 11 سال کا حسن، جس کی والدہ کو اس وقت تشدد کا اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، یہ بچہ اب وہ تمام کہانی سنا رہا ہے۔ اور اس کے بعد
وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اتنی میری مما کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ مجھ سے میری مما جو ہے وہ پہچانی نہیں جا رہی ہے، اور اس کے جو ہے وہ بال ایک ایک کر کے اس کے بال کھینچے گئے، اور اس کے بعد میری ایک پھپھو نے جو ہے وہ جس کا نام اس نے کہا ارم پھپھو ہے، وہ اس نے میری مما کے منہ کے اوپر پیشاب بھی کیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بچہ جس تکلیف کے اندر یہ کہانی سنا رہا تھا، اور اس بچے کے جو ایکسپریشن تھے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اتنی تکلیف میں یہ بچہ یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے اس کی مما کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا گیا۔ اس کے بعد جب اس نے یہ کہا کہ جب ان کا جی نہیں بھر رہا تھا تو انہوں نے میری مما کو جو ہے وہ الٹا لٹایا، اور اس کے کمر کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈنڈے برسائے گئے، اور اس کے پاؤں کے اوپر جو کہ ایک وہ خالد تھا، وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے، اس نے میری مما کے پاؤں کے اوپر بھی اس طریقے سے ڈنڈے مارے کہ میں خود تو لنگڑا ہوں تو میں تینوں بھی لنگڑا کر دینا۔ یہ الفاظ تھے اس بچے کے کہ اتنا بغور اس نے اس چیز کو نوٹس کیا۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب پوری زندگی اس ٹراما سے گزر پائے گا؟ جس طریقے سے اس کی پوری زندگی آگے پڑی ہوئی ہے، اور وہ اس تکلیف کے اندر وہ تمام فلم کی طرح یہ جو سارا تشدد ہے اس کی آنکھوں کے سامنے چلتا رہے گا، اور اس ذلیل قسم کے باپ کو جو کہ باپ کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، اس نے اپنی بیٹے کے اوپر بھی تشدد کیا، اور 7 ماہ کی جو بیٹی تھی، 7 ماہ کی بیٹی کے اوپر جو چھلتر، جو نوکیلے قسم کے ڈنڈے ہوتے ہیں، اس سے اس بچی کے سر کو رگڑا گیا ہے۔ میں ساتھ آپ کو تصاویر دکھاؤں گا۔ اس کو باقاعدہ طور پہ زخمی کیا گیا ہے، اور بعد میں جب وہ رونے لگی بیچاری بچی تو اس کو اٹھا کر صوفے کے اوپر پھینک دیا گیا، اور یہ حسن کہتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کو اٹھایا اور اس کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ ان درندوں کو 7 ماہ کی بچی کے اوپر رحم نہیں آیا، تو آپ سوچیں اس کی والدہ کے اوپر کس طریقے سے رحم آ سکتا تھا۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی والدہ کو نہلایا گیا، اس کے کپڑے چینج کیے گئے، وہ بے ہوش تھی، اسے کسی قسم کا ہوش نہیں تھا کہ کون اس کے کپڑے چینج کر رہا ہے، جس کے بعد اس کو ایک اسپتال جو کہ لے جایا گیا، گیلانی نامی اسپتال، وہ کہتا ہے مجھے یاد ہے، وہاں پر لے کر جایا گیا، ہمیں گھر پہ چھوڑ دیا گیا تھا، اور پھر جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے انہوں نے جواب دے دیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ان کو جو ہے وہ کسی اور اسپتال لے جائیں شیخو پورہ کے۔ وہاں پر جب گئے ایمرجنسی کے اندر، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ شدید انجرڈ ہے، آپ ان کو جو ہے وہ لاہور کے اسپتال میں لے جائیں۔ جب وہ لاہور کے لیے لے جانے لگے تو کہتے ہیں انہوں نے ہمیں ساتھ لیا، اور سارے راستے ہمیں یہ کہانی سناتے رہے، اور یہ مجھے سمجھاتے رہے، ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے کہ تم نے یہ جا کے اپنی نانوں کے گھر بتانا ہے کہ جو ایک راستے میں ٹنل آتا ہے، وہاں پر آگے ایک موڑ آتا ہے، وہاں پر ہمارا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد مما جو ہے وہ زخمی ہو گئی تھی۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور کے جنرل اسپتال میں پہنچے، اور وہاں پر جا کے ڈاکٹرز نے دیکھا کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ کسی صورت بھی نہیں ہے، اور ہم نے یہ پہلا کیس دیکھا ہے جس کے اندر اس زخمی ہونے والی خاتون کے جو کہ روڈ ایکسیڈنٹ کا کہا جا رہا ہے، اس کے کپڑے بالکل صحیح سلامت ہے، جبکہ اس کے پورے جسم کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ تو یہ کس طریقے سے پاسبل ہو سکتا ہے؟ جس کے بعد انہوں نے اس کا معائنہ کیا، اور بہرحال ڈاکٹرز کی انتھک محنت کے بعد جنت کو جو ہے وہ ہوش میں لایا گیا، اور جبکہ اس کی حالت جو ہے وہ انتہائی نگفتہ بے ہے، بہت تکلیف میں وہ لڑکی جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، اور اس کی میڈیکل رپورٹ جو ابھی تک سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ 3 سے 4 مختلف افراد کی جانب سے جسمانی زیادتی کا اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، مبینہ طور پہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور اس کے جسم کی تمام ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، انتہائی بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ رائٹ سائڈ اس کی جو ہے وہ پیرالائز ہو چکی ہے، وہ یعنی کہ فالج کا شکار ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سر میں بے انتہا جو ہے وہ زخم ہے، اور اس کے جو ہے وہ سر کے اوپر متعدد ٹانکے بھی لگائے گئے ہیں، اور یہ لڑکی جو ہے وہ اس وقت صرف سن سکتی ہے، بول نہیں سکتی، پراپر طریقے سے جو ہے وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتی، اپنے بچوں کو پیار نہیں کر سکتی۔ وہ بچے جو کہ ایک ہفتے سے، وہ 7 ماہ کی بچی جو کہ اپنی ماں کی شفقت بھرے پیار کو ترس رہی ہے، اور اس کا بیٹا جو کہ حسن ہے 11 سال کا، پل پل وہ اپنی ماں کو دیکھ کر روتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اس نے دیکھ لیا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس بچے کی پوری زندگی ابھی آگے پڑی ہے، اور اس سے ٹراما کے اندر وہ بیچارہ گزرتا ہوا گزار دے گا کہ کس طریقے سے اس کی والدہ کے اوپر انتہائی بے رحمی کے ساتھ تشدد کیا گیا، اور کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اس کے اپنے سگے باپ کی طرف سے۔ یہ سوال اس بچے سے پوچھا گیا کہ کیا اگر بابا
اس سارے واقعے کے اوپر معافی مانگ لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلو، تو کیا اسے معاف کر دو گے، اس باپ کے ساتھ واپس جاؤ گے؟ جس کے اوپر حسن کا دو ٹوک یہ پیغام تھا کہ وہ کسی صورت بھی اپنے باپ کے ساتھ واپس نہیں جائیں گے۔ وہ ان سے پیار نہیں کرتے تھے، وہ ان کو کوئی چیز بھی، کوئی خرچہ، کوئی کپڑے، کوئی چیز بھی لا کر نہیں دیتے تھے۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ جاتے ہوئے ان بدبختوں نے جنت کے تمام جو قیمتی کپڑے تھے، ان بچوں کے کپڑے، زیورات، یہ حسن یہ بتایا کہ جو اس کے سونے کے زیورات تھے، ایون کہ جو آرٹیفیشل بھی زیورات تھے، وہ بھی یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو انتہائی افسوسناک یہ واقعہ تھا۔ اس حوالے سے جنت کی جو بہنیں ہیں اور اس کی جو والدہ ہیں، انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ وہ یہ کیا کہتی ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، وہ اس واقعے کو کیسے بیان کرتی ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ لیکن اس بچے کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم کرے اور اس کی والدہ کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، تاکہ وہ اس کو ہنستا مسکراتا دیکھ سکے۔ یہ بچہ جو ہے وہ اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر لگاتا ہے، اور یہ دیکھیے والدین سے یہ کسی صورت بھی یہ جو آپ کہہ لیں کہ جو مومنٹ تھے وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے کہ کس طریقے سے یہ بچہ اپنی ماں کے لیے ترس رہا ہے۔ بہرحال اس بچے کے لیے دعا ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس بچے کے لیے دعا کریں کہ اور اس کی والدہ کو صحت یابی نصیب کرے، تاکہ وہ خود اپنے اوپر ڈائے جانے والے ظلم کو اچھے طریقے سے بیان کرے، اور ان ظالموں کو جو ہے وہ عبرتناک سزا دی جا سکے۔ اگلی تک ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔